اب جو ہے نا دھوپ ذرا چھپ گئی ہے، پیچھے بادل بھی چھپ گئے ہیں، تو بڑا ہی بہترین ویو آ رہا تھا اس جگہ کا، تو میں نے کہا چلو بنا لوں۔ تو وہاں سے جو ہے نا ہائکنگ کر کے دوبارہ میں اس جگہ جھیل کے جو ہے نا بالکل قریب آ گیا ہوں۔ تو اب ایسا ایسا آگے کا سفر کروں گا میں۔ ماشاءاللہ اس ٹائم جو ہے نا بہترین ویو آ رہا ہے، کیونکہ بادل جو ہے نا بالکل ہٹ گئے، لیکن اس طرف بادل ہے اس والے پہاڑ ناران میں۔ یہ جو ہے نا یہ روڈ ہے، جھیل سیف الملوک سے نیچے آ گیا ہوں، دریائے کنہار کے کنارے بیٹھا ہوں میں ابھی فی الحال۔ تو یہ جو روڈ ہے نا، یہ روڈ بلتستان جا رہا ہے، تو راستے میں لولو سر جھیل بھی آئے گی، جل کھڑ بھی آئے گا، اور اس کے بعد بابو سر ٹاپ بھی آئے گا، پھر جا کے نیچے آپ جاؤ گے چلاس شروع ہو جائے گا، چلاس، پھر راستہ نکلتے اسکردو گلگت۔ تو تقریباً ابھی تو رات ہے، مجھے جو ہے نا دن ڈھلتے ڈھلتے میں شاید ہو سکتا ہے میں بھی لولو سر جھیل تک پہنچوں، وہ بھی اگر مسلسل سفر کروں۔ تو آج رات انشاءاللہ ادھر ناران ہی رکیں گے، تو صبح جو ہے نا صبح پھر اسی روڈ سے جو ہے نا آگے کا سفر طے کروں گا۔ تو جو ہے نا دھوڑ مٹی اتنی تھی، پورا بیگ کا بیگ سامان جو ہے نا میں خود بھی دھوڑ میں پس کے آ گیا۔ چلو خیر، تو تقریباً کافی ٹائم میں برف میں ٹھہرا، تو میں نے کہا گلیشر کے اوپر ٹھہرا تھا تو کافی چہل پہل تھی، میں بھی ٹھہر گیا، تھوڑا بہت انجوائے کیا۔ ابھی جو ہے نا میں اس کے جو لاسٹ والا آپ کو کونا نظر آ رہا ہے ادھر ہی جا رہا ہوں، تو ساتھ ساتھ ہائکنگ بھی ہو رہی ہے، میں بھی ایسا ایسا جا رہا ہوں۔ ہوا کا شور آپ کو جو ہے نا لگ رہا ہوگا کہ کتنی تیز ہوا اس ٹائم جو ہے نا ادھر چل رہی ہے۔ تو میرے پیچھے جو سامنے والی پہاڑی ہے نا، یہ بالکل بھی بادلوں میں گھری ہوئی ہے، تو اس ٹائم تو میں آپ کو دکھاتا ہوں پیچھے کا ویو بھی، کہ ادھر ٹوٹل جو ہے نا ابھی بھی گلیشیئر پڑے ہیں، برف پڑے ہیں، اور اس سے تھوڑا سا پیچھے تو وہ والی پہاڑی بالکل بھی نظر نہیں آ رہی، اس میں ٹوٹل کی ٹوٹل فوگ ہے بادلوں کی، جس نے اس کو چھپایا ہوا ہے۔ تو ایسا ایسا چل رہا ہوں، تقریباً پاس ہی آ گیا، وہاں پہنچتا ہوں، وہاں سے جو ہے نا یہ سارا ویو بھی نظر آئے گا، تو وہ بھی دکھاؤں گا، تو پیچھے کا جو ویو ہے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا میں۔ تو تھوڑی دیر سفر کر لوں، اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو ویو وغیرہ دکھاتا ہوں۔ تو یہ ٹریک تھا، آپ گھوڑے پہ بھی آ سکتے ہو، اس کے علاوہ کشتی پر بھی آ سکتے ہو، پیدل بھی آ سکتے ہو، آپ کی مرضی ہوگی، لیکن مجھے جو ہے نا 10-12 دن جو ہو گئے ہیں ادھر، 10-12 دن سے زیادہ ہو گئے، 2 ہفتے تو ہو گئے ہیں، یا 10-12 دن ہی ہو، تو مسلسل ہائکنگ کر کر کے جو ہے نا کچھ نہ کچھ عادت بن گئی ہے چلنے کی، تو اتنا فیل نہیں ہوتا کہ تھکاوٹ بندے کو، ظاہری تھکاوٹ ہوتی ہے، تھکاوٹ نہیں ہوتی، سانس چڑھ جاتا ہے، لیکن پہلے سے بہتر ہے۔ تو چلیں پھر جو ہے نا میں ابھی یہ سفر یہ جو ہے نا پورا کر لوں، اس کے بعد جو ہے نا آپ کو ادھر سامنے کا یہ بالکل سامنے کا جو ہے نا ویو وغیرہ آپ کو دکھاتا ہوں میں۔ تو جو ہے نا ایک گلیشیئر یہاں پڑا ہے، لیکن وہاں کی نسبت یہ تھوڑا خراب ہے، کیونکہ سائڈوں پہ پتھر ہے، تو وہ وہاں سے ہونا تو پاس پڑتا ہے، اس لیے ادھر جو ہے انہوں نے پوائنٹ وغیرہ بنا دیا ہے، تو ادھر تصویریں وغیرہ لینے کے لیے بھی آپ کچھ پیسے لیتے ہیں، کہ وہ جو انہوں نے خوبصورت جو آپ نے ویڈیو میں دیکھی ہوگی تصویروں کے لیے۔ تو
150 لیتے ہوں گے. میں نے خیر پوچھا نہیں کیونکہ لینے والا کوئی نہیں تھا. اکیلے میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ ویڈیو بنا سکتے ہو, تصویریں وغیرہ نہیں لے سکتے, تو میں نے پتہ نہیں کروایا. باقی میرا کام تھا ویڈیو بنانا, میں نے کہا میں تو اپنی ویڈیو بناؤں. تو ابھی جو ہے نا مزید آگے جا رہا ہوں. یہ سامنے آپ پہاڑی دیکھ سکتے ہو, اس پہ جو ہے نا ٹوٹل گلیشیئر پڑے ہیں. تو قریب جا کے میں آپ کو قریب کا ویو دکھاتا ہوں. یہ جو ہے نا سامنے سے وہاں سے پیدل ٹریکنگ کی ہے, آہستہ 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 ادھر آ گیا. یہ جو ہے نا جھیل سیف الملوک کا جو ہے نا لاسٹ پوائنٹ ہے. یہ جو ہے نا یہ سوکھا ہوا ہے. ویسے عام دنوں میں جو ہے نا ادھر پانی ہوتا ہے, لیکن اس ٹائم کیونکہ ٹھنڈ ذرا زیادہ ہو گئی ہے تو گلیشیئر بھی کم پگھل رہے ہیں, تو پانی جو ہے نا آہستہ آہستہ وہاں سے نیچے جا رہا ہے. ورنہ میرے حساب سے جس طرح کی ابھی بھی گیلی ہے یا مٹی ہے ریت والی, تو ادھر جو ہے نا پانی ادھر بھی ہوتا ہوگا. تو تھوڑا بہت میں وہاں جا کے ٹھہرتا ہوں, ٹھنڈی ہوا کا مزہ لیتا ہوں. اس کے بعد جو ہے نا آپ کو ادھر کا ویو جو ہے نا تھوڑا سا آگے جا کے مزید دکھاؤں گا میں. یہ جو ہے نا جھیل کا پورا ویو. تو تقریباً جو ہے نا یہ میرے پیچھے پورے کا پورا جھیل کا جو اس ٹائم آخری جو کنارہ بچا ہوا ہے نا, ویسے وہاں سے شروع ہے, لیکن پانی جو ہے نا سوکھ گیا ہے کیونکہ سردیوں کی وجہ سے گلیشیئر بھی کم پگھل رہا ہے. تو اس ٹائم یہاں تک جو ہے نا پانی ہے. تو یہاں سے پوری آپ جو ہے نا سکون سے جھیل سیف الملوک کا جو ہے نا ویو دیکھ سکتے ہو. تو ادھر جو ہے نا ویسے بہت کم لوگ آتے ہیں, کیونکہ اگر ہارس رائڈنگ پہ آئے صحیح تو تھوڑی دیر وہ رکتے ہیں, اس کے بعد چل جاتے ہیں. ورنہ وہ ادھر اس کا جو آپ کو گلیشیئر والا پوائنٹ دکھایا وہاں تک ٹھہرتے ہیں, اس کے بعد جو ہے نا دوبارہ پیچھے جاتے ہیں. تو میں پیدل تھا, میں نے کہا چلو کچھ آئے ہوئے تو ویسے ہی ہے, پورے کا پورا جو ویو ہے نا گھوم تو لیں. تو ابھی جو ہے نا آپ کو میں ادھر سامنے کا ویو دکھاتا ہوں تھوڑا سا اس طرف جا کر, تاکہ مزید جو ہے نا قریب ویو نظر آئے. تو الحمدللہ ہوا ٹھنڈی ہے, یہ نہیں ہے کہ اتنی نہیں ہے کہ آپ کو جیکٹ کی ضرورت ہو, لیکن ہوا ہے بہت تیز. آپ کو شور بھی آ رہا ہوگا ہوا کا, کہ آواز جو ہے نا بہت کم آ رہی ہوگی. تھوڑا سا آگے جا کے میں آپ کو ویو دکھاتا ہوں وہاں کا. یہ جو ہے نا یہ سامنے کا پہاڑ پورے کا پورا کچھ جگہ ہی چھوڑ کے کافی حد تک ابھی تک گلیشیئر میں پڑا ہوا ہے. تو یہ جو ہے نا پانی چیک کریں, جو گلیشیئر سے پگھل کے پانی جو ہے نا آ رہا ہے. تو یہ کچھ گھر ہے مقامی لوگوں کے جو گرمیوں میں ادھر آ کے گزارتے ہیں, کیونکہ گرمیوں میں چراگاہیں وغیرہ کو کھل جاتی ہیں. تو سامنے سے جو ہے نا پہاڑ آ رہا ہے. ویسے سیزن کے سٹارٹنگ میں نا تقریباً کافی سارا پانی جو ہے نا ادھر سے آتا ہے. تو اس ٹائم جو ہے نا فی الحال یہ تھوڑا سا آ رہا ہے. تو کیونکہ آپ جو ہے نا گرمی کی ادھر جو شدت ہے نا وہ کم ہو گئی ہے. تو یہ دیکھاؤں میں آپ کو, یہ گلیشیئر ہے, یہ ٹوٹل گلیشیئر والا پہاڑ. اس سے مزید آگے بھی گلیشیئر والے پہاڑ ہیں. تو کچھ یہ لیکن یہ جو ٹوٹل پیچھے پہاڑ ہے نا یہ پورے گلیشیئر والے پہاڑ ہیں. تو وہاں سے جو ہے نا جھیل سیف الملوک کو پانی آتا ہے. لیکن اس ٹائم جو ادھر کی مین بات ہے, ہوا تیز ہے, اس وجہ سے جو ہے نا تو ہوا کا شور زیادہ ہوگا. تو چلے تقریباً جو ہے نا ادھر کا تو ویو خیر پورا ہی ہو گیا. آگے جو ہے نا سفر زیادہ ہے. اگر میں ویسے جا تو سکتا ہوں, یہ نہیں ہے کہ جا سکتا, کیونکہ آگے وہ آپ کو میں دکھاتا ہوں اگر نظر آتے ہیں. یہ بالکل یہ گھر ہے, یہ سامنے میری انگل کے اشارے پہ یہ گھر ہے, آگے بھی گھر ہے. تو آپ جا سکتے ہو ہائکنگ کے لیے, لیکن ابھی جو ہے نا ٹائم کافی ہو گیا,
تو میں سوچ رہا تھا کہ بس وہیں سے جو ہے نا تھوڑی بہت ہیکنگ وغیرہ کر کے واپس آ جاتا ہوں، کیونکہ نیچے اترنا بھی ہے، اس طرف بھی دیکھیں آپ بادل بنے ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں سے جو بابو سر ٹاپ ہے وہ تقریباً 70 کلومیٹر ہے. پچھلے 1-2 دن سے وہاں برف باری بھی پڑ رہی ہے، تو بادل ڈیلی بن رہے ہیں. یہ ناؤ کے بیچ میں جو ہے نا بارش آ ٹپکے. تو ماشاءاللہ بہترین خوبصورت پانی اور صاف ستھرا پانی. تو یہاں کے جتنے بھی مقامی لوگ ہیں ان کے لیے پینے کا پانی جو پہاڑوں سے اترتا ہے وہ جیسے سامنے سے اتر رہا ہے تو وہ ہوتا ہے. اور میں نے خیر میں پہلے چکر میں مجھے جو ہے نا میں نہیں پیتا تھا، لیکن جب میرا ڈگری لے گیا میں نے وہاں جا کے ٹیسٹ کیا تو بہت ہی خوبصورت کہتے ہیں، بہت ہی میٹھا پانی تھا. تو ادھر سے راستہ وغیرہ نہیں ہے پیدل گزرنے کا، تو جو ہے نا مجھے وہاں سے جانا پڑے گا. چلیں ٹھیک ہے جی، میں جو ہے نا انشاءاللہ آگے جا کے ادھر کا آپ کو جو ہے نا ویو وغیرہ دکھاتا ہوں. میں تو تقریباً ادھر جانے کا پروگرام ہو گیا تھا کینسل. میں پھر وہاں سے جو ہے نا آہستہ آہستہ وہاں سے ادھر سے پیدل جو ہے نا ٹریکنگ کی. تو 1-2 نالے تھے یہ والے، یہ کراس کیا تو ارادہ تھا کہ آگے جاؤں آنسو جھیل پہ. تو وہ کیا ٹائم انہوں نے پتہ پوچھا کتنا ٹائم بتاؤ ٹائم کیا، میں ٹائم بتایا، میں نے کہا کہ 2 ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آنسو جھیل ابھی دور ہے بہت، تو آپ نہیں پہنچ پاؤ گے. اگر آپ گھوڑوں پہ بھی بیٹھو وہ آگے ہے بیس کیمپ، وہاں تک جائیں گے، اس سے آگے وہ بھی نہیں جا رہے تو ٹائم لگے گا. آج آپ نہیں پہنچ سکتے. اگر آپ آتے صبح جیپ سے 6-6:30 بجے وہاں سے جو ہے نا گھوڑے لیتے وہ آپ کو بیس کیمپ تک لے جاتے، اس کے بعد آپ ٹریکنگ کر سکتے تھے آنسو جھیل کی. تو میں نے کہا چلو یار تھوڑی سی دور ہے، بیس کیمپ دیکھتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے بیس کیمپ بھی خوبصورت ہے، تو میں نے کہا چلو بیس کیمپ تک جاتے ہیں، وہاں کا ویو وغیرہ بناتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا 4 بجے تک واپس آ جاؤں گا. میں کوشش کروں گا کہ 4 بجے سے پہلے، تاکہ جلد سے جلد، کیونکہ 1.5-2 گھنٹے کی تو ہائکنگ ہی ہوگی میری، تو 6 بجے لگ جائیں گے. تو 1 گھنٹہ میں مزید آگے جاتا ہوں، آگے کا تھوڑا بہت جو ویو ہوگا وہ بناتا ہوں. ابھی جو ہے نا پہلے اس کو کراس کرنا ہے. یہ سارے جوتی کا چھتے نار سے لے جاتے جوتے میرے وہ والے ہیں کہ پانی آر پار ہو جاتا ہے، ایسا پروف نہیں ہے. تو جاتا ہوں آگے دیکھتا ہوں کہ کیا حساب بنتا ہے، پھر آگے کا جو ویو ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو ہے نا میں شیئر کروں گا. تو یہ جو ہے نا یہ سامنے بیس کیمپ ہے، اس کے بعد پہاڑ یہ والا، اس کے بعد ٹوٹلی وہ جو پہاڑ ہے نا وہ گلیشر والے ہیں. آنسو جھیل جو ہے نا ابھی بہت دور ہے، خالی بیس کیمپ تک پہنچتے جو ہے نا 1.5 گھنٹہ لگے گا. تو اگر رات یہیں گزار سکتے ہو گزارو، آپ کے پاس مینس تک جانے کے لیے سامان وغیرہ ہے تو آپ گزارو، ورنہ جو ہے نا آپ چلے جاؤ نیچے. تو کیمپ تو ہے لیکن کبھی مینس میں نہیں گزارا. میں نے کیمپ ادھر ٹھہرایا میں نے، تو پتہ نہیں، چلو 2-3 بندے ہوتے پھر بھی بندہ چلا جاتا، اکیلا تو اتنا آگے آ گیا یہ بھی بہت ہے. تو یہ وہاں بیس کیمپ سے اور آنسو جھیل سے جو ہے نا، آنسو جھیل خیر اتنی بڑی نہیں ہے، آنکھ کا ایک ویو ہے. تو جو ہے نا ایک پتھر پڑا تھا بڑا والا، میں ادھر ٹھہر گیا. میں نے کہا یہاں سے جو ٹوٹل ویو ہے نا وغیرہ بناتے ہیں، کیونکہ آگے بیس کیمپ پہ نہیں جاتا میں. 1.5 گھنٹہ یہاں لگے گا، تو واپس آتے آتے مجھے جو ہے نا 7-8 ہو جائیں گے. تو چلو 2-3 بندوں کا جو پیچھے مجھے گروپ ملا تھا، اگر وہ ملتا تو چلو کچھ نہ کچھ جگاڑ ہو جاتا، اکیلے جگاڑ نہیں کرتے. تو تقریباً جو ہے نا آنسو جھیل نہیں جا سکتا، نہ ہی جو ہے نا پیچھے بیس کیمپ پہ ادھر جا سکتا ہوں، کیونکہ کم از کم جو ہے نا 1.5 سے 2 گھنٹے کی ہائکنگ ہے بیس کیمپ جانے کے لیے.
آپ کے پاس سامان ہے جو مہینے میں رات گزار سکتے ہیں، آپ پھر جا سکتے ہو آگے آنسو جھیل دیکھنے کے لیے، تو اس پہاڑ کے نیچے جو ہے نا بیس کیمپ ہے، ورنہ جو ہے نا آپ نہیں جا سکتے ہو، نہ جاؤ، یہیں بہتر ہے۔ تو اکیلا تو میں بالکل بھی نہیں جا رہا، کیونکہ پیچھے بھی 2-3 جگہوں پہ مجھے منع کیا ہے کہ آپ اکیلے نہ جاؤ، اگر کوئی آپ کے ساتھ 2-3 بندہ گروپ ہے پھر جاؤ۔ تو چلیں پھر یار، ابھی جو ہے نا میں واپس جاتا ہوں نیچے، کیونکہ ادھر ایک تو ہوا اتنی ہے کہ شور ہے، تو بات ٹھیک طرح سے سمجھ نہیں آئے گی، تو واپس جاتے ہیں جہاں پر اپنی بائک ٹھہرائی تھی ادھر جاتے ہیں۔ تو آگے کا جو تھوڑا بہت ادھر اس سائڈ کا ویو ہوگا میں وہ آپ کو دکھاؤں گا، اس کے بعد جو ہے نا واپسی ناران چلا جاؤں گا۔ چلیں پھر ٹھیک ہے، اجازت ہے مجھے، میں چلتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ تقریباً جو ہے نا پہنچ گیا ہوں وہاں سے، جو ہے نا پیدل ہائیکنگ کی، تو یہ پاس ہی آ گیا ہوں میں، جہاں سے اس کا پوائنٹ شروع ہوتا ہے جھیل سیف الملوک کا۔ تو ابھی میں نے دیکھی بیس کیمپ تک آپ جو نیچے سے گاڑیاں کروا کے آتے ہو نا وہ جا سکتے ہیں، یا یہاں سے بھی کروا سکتے ہو، تو گھوڑے بھی نہیں جا سکتے، تو اگر جانا ہو تو چلیں جی، یہاں تک تو ہو گیا، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا سیف الملوک جھیل کا لاسٹ پوائنٹ، ویسے تو سٹارٹ یہیں سے ہے لیکن میرے لیے لاسٹ یہیں ہے، کیونکہ میں ادھر سے ہوتا ہوا وہ وہاں تک گیا، تو وہاں سے پھر جو ہے نا ہوتا ہوا میں ادھر آ گیا۔ تو الحمدللہ کافی ساری ہائیکنگ کی، آج جو ہے نا تھکاوٹ وغیرہ بھی، ایک تو اتنا خیر و جو پہاڑ والی ہائیکنگ ہوتی ہے وہ تو ذرا مشکل ہوتی ہے، یہ والی تھی یہاں یہ آسان تھی۔ تو چلیں پھر، جھیل سیف الملوک کا جو پورا ویو تھا نا وہ ہو گیا ہے، اب جو ہے نا چلتے ہیں ہم واپسی کی طرف، تاکہ شام ہونے سے پہلے واپس جو ہے نا پہنچ جائیں۔